السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج 31 جولائی ہے، جمعے کا دن ہے، اور آج سے لے کر 21 اگست 2026 تک تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام پاکستان بھر میں ایک مہم کا ہم اہتمام کر رہے ہیں جس کا آغاز آج سے ہو رہا ہے، اور اس کا عنوان ہم نے معین کیا ہے امت مسلمہ کی حالت زار اور راہ نجات۔ یہ تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام مختلف نوعیت کے اجتماعات، پروگرامز منعقد ہوتے رہتے ہیں، مہمات ہوتی ہیں، اور منکرات سے آگاہی دینے کے لیے، منکرات کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے پاکستان بھر میں ہر 3 مہینے کی وقفے سے مہمات کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن عام طور پر سالانہ بنیادوں پر ایک بڑی مہم کا پورے پاکستان میں اہتمام کیا جاتا ہے، جس کا آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ 21 اگست تک جاری رہے گا۔ اور اس کے دوران میں بہت سارے امور ہیں جن کا تذکرہ ایک ویڈیو پیغام میں نے کر بھی دیا ہے، وقت ہوا تو آخر میں اگر ضرورت ہوئی تو کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ عوام الناس میں آگاہی کا معاملہ، اسی طریقے پر کچھ امور کی ترغیب و تشویق، امت مسلمہ کی جو کیفیت ہے، حالت زار ہے، زوال ہے، اس کے بارے میں احساس ہونا چاہیے، احساس زیاں اس کو بیدار کرنے کی کوشش کرنا، اسی طریقے پر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا، اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ، انفرادی سطح پر کرنے کے کام، اجتماعی سطح پر کرنے کے کام، یہ اس مہم کے بڑے مقاصد میں شامل ہیں۔ تو آج ہمارا جو خطاب جمعہ ہے، اس کا عنوان ہی ہم نے یہ مقرر کیا کہ امت مسلمہ کی حالت زار اور راہ نجات۔ یہ امت ہے کیا، اس کی جڑ اور بنیاد میں اصل شے کیا ہے، اس کی خمیر میں اصل شے کیا ہے، کس بنیاد پر اس امت کو کھڑا کیا گیا، اور اس امت کو کھڑا کس مقصد کے لیے کیا گیا، ہم کون لوگ ہیں، ہمیں کس کام کے لیے چنا گیا، ایک بات اس پر مختصر کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، امت کی ماضی کی تاریخ بڑی تابناک ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے دور کو دیکھیں، صحابہ کرام کے دور کو دیکھیں، خلفاء راشدین کے دور کو دیکھیں، جب قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط تھا، قرآن کو ایک انقلابی زندہ کتاب کے طور پر لیا گیا، تو اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی، دنیا میں ان کو عروج عطا کیا، اور جس کی برکات بعد کے ادوار میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں۔ لیکن پھر اگلا پہلو بھی ہے کہ امت زوال کا شکار ہوئی ہے، اور آج زوال اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ بالخصوص 1924 میں رہی صحیح خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد آج امت تتر بتر ہو چکی ہے، 57 لکیریں اس امت میں زمین پر کھینچ دی گئی ہیں، اور آج جو زوال کا دور ہے ہمارے سامنے ہے۔ لیکن سوال ہے کہ اس زوال کی وجوہات کیا ہیں، اس کی ریزنز کیا ہیں، کس وجہ سے آج ہم ذلت کا، رسوائی کا شکار ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کو ماننے والے ہوں، قرآن کو ماننے والے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوں، آخرت کے ماننے والے ہوں، جن کو خیر امت کہا گیا، بہترین امت کہا گیا، جنہیں ختم نبوت کے بعد دنیا کی امامت کے لیے کھڑا کیا گیا، وہ ذلیل کیوں ہیں، وہ رسوا کیوں ہیں؟ خون بہتا ہے تو ان کا لاشیں گرتی ہیں تو ان کی کٹتی ہے امت تو یہی، پٹتی امت تو یہی، ذبح ہوتی ہے تو یہی امت، آخر کیوں، وجوہات کیا ہیں؟
اور پھر بڑا نیچرل اس کا اگلا حصہ یہ ہوگا گفتگو کا کہ زوال سے نکلیں گے کیسے، اس امت کو عروج ملے گا تو کیسے، ان مسائل کا حل ملے گا تو کیسے، راہ نجات اگر ہے تو وہ کیا ہے، وہ کرنے کے کام کیا ہیں، وہ بھی گفتگو میں بات آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ سب سے پہلی بات، اس امت کی جڑ و بنیاد کیا ہے، اور اس امت کو جو وجود اللہ نے عطا کیا، کھڑا کیا، اس کا مقصد کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں سورۃ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں کئی دعائیں ہیں، آیت نمبر 128 میں بھی ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، ابو الانبیاء ہیں، امام الناس ہیں، کیا دعا ہو رہی ہے، اور اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، ان کی بھی عظمت قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ یہ دو عظیم انبیاء کیا دعا کر رہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 128 میں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے۔ اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، جی اتنے جلیل قدر انبیاء کیا دعا کر رہے ہیں، اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے۔ اگلی دعا ہمارے لیے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور اللہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ کو کھڑا کر۔ مسلم فرما بردار کو کہتے ہیں، جھک جانے والے کو کہتے ہیں۔ تو امت مسلمہ جو اسلام کی روش پر ہو، جو اسلام کی کیفیت پر ہو، جو اوبیڈینس کی کیفیت پر ہو، جو جھک جانے کی کیفیت پر ہو۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے اللہ ایک امت مسلمہ کو برپا فرما۔ تو ہمارے لیے دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، اور اس امت کے پیغمبر محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، جو اسی البقرہ کی اگلی آیت 129 میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما، رسول بنا کر بھیج جو اللہ کی اللہ تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، اور ان کا تزکیہ بھی کریں۔ تو اس امت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور رسول اللہ علیہ السلام کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض دعائیں بہت بڑی ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں وقت لگتا ہے، اس دعا کی قبولیت میں 2500 برس سے زیادہ لگیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں تقریباً 2500 برس کا کم و بیش فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بعض مرتبہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہمیں مایوس نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ بعض مرتبہ دعاؤں کی قبولیت کی مختلف شکلیں بھی ہوتی ہیں، اور بعض مرتبہ وقت بھی لگتا ہے۔ پھر یہی ابراہیم علیہ السلام نے انہوں ہمارا کیا نام رکھا؟ سورہ حج کی آخری آیت میں، آیت نمبر 78 میں ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ جھک جانے والے کو۔ یہ آج ہمارا بگڑا ہوا تصور ہے کہ جمعے کی 2 رکعت کے بعد اگلے 7 دن کے لیے مطمئن ہوتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ یہ آج ہمارا بگڑا ہوا تصور ہے۔ نماز کی رکعتوں میں اللہ کو بڑا ماننے کے بعد دکان پر سود بھی چل رہا ہو، رشوت بھی چل رہی ہو، شادی بیاہ کے موقع پر بے ہنگم ڈانس بھی چل رہا ہو، بے پردگی بھی چل رہی ہو، معاشرت کے اندر جو ہے معاملات میں جھوٹ بھی چل رہا ہو، وعدہ خلافی بھی چل رہی ہو، اور خیانت بھی چل رہی ہو، گالم گلوچ بھی چل رہی ہو۔ یہ ہم ہیں جو شاید مطمئن ہے کہ 2 رکعت میں نے جمعے کی تو ادا کر لی نا، چلو 5 وقت کی نماز تو میں نے ادا کر لی۔ یہ ہمارا بگڑا ہوا تصور ہے۔ اسلام کیا ہے؟ قرآن پاک فرماتا ہے سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 208 میں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ پورے کے پورے اسلام کیا ہے؟ اللہ معبود ہے 24 گھنٹے، تو اس کی بندگی بھی 24 گھنٹے، وہ گھر میں بھی ہوگی، وہ شادی بیاہ کے موقع پر بھی ہوگی، غمی کے موقع پر بھی اللہ کی بندگی ہوگی، وہ کاروبار میں بھی ہوگی، پارلیمنٹ میں بھی ہوگی، وہ چیف منسٹر ہاؤس میں بھی ہونی چاہیے، پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی ہونا چاہیے، وہ GHQ میں بھی ہونا چاہیے، اور وہ صدر کے دفتر میں بھی ہونا چاہیے۔ کسے باشد، جس پوزیشن میں ہم لوگ ہیں، مسلم بننا ہے۔ ہماری خمیر میں یہ نقطہ موجود ہے، ہماری اٹھان اسلام پر ہے، ہماری جڑ اور بنیاد میں اسلام موجود ہے، جس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، ہمارا نام انہوں نے رکھا، اور رب نے ہم سے مطالبہ کیا کہ پورے کی پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پہلی بات۔ دوسری بات، یہ امت کس کام کے لیے کھڑی کی گئی؟ یہ امت کسی چھوٹے موٹے کام کے لیے کھڑی نہیں کی گئی کہ ہم نے اپنی معاش کی محنت کر لی، ہم نے گھر تیار کر لیا، ہم نے بچوں کی پرورش کا اہتمام کر لیا، ان کی تعلیم کا بندوبست کر لیا، ان کے نکاح کا بندوبست کر لیا، ان کی دنیا جہاں کی ساری ضروریات کو پورا کر دیا۔ بڑا کام کیا جی، بڑا کام کیا، لیکن بہت چھوٹا کام ہے یہ۔ گھونسلے چڑیا بھی بنا لیتی ہے، بچے چڑیا بھی پال لیتی ہے، گھر کافروں کے بھی ہیں، بچے کافروں کے بھی ہیں، ایجوکیشن کافر بھی اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں۔ یہ کوئی بڑا کام نہیں جس کی وجہ سے ہم کوئی بڑے ہو جائیں،
جس کی وجہ سے ہماری کوئی فضیلت ہو، جس کی وجہ سے کوئی ہمارا آنر ہو، جس کی وجہ سے ہمارا کوئی مقام ہو، نہ ان کاموں کی وجہ سے ہماری کوئی ورث، کوئی ویلیو، کوئی قدر اللہ کی نگاہوں میں نہیں۔ اللہ کہتے تمہیں بڑے مقصد کے لیے کھڑا کیا گیا، تمہیں ساری انسانیت کے لیے کھڑا کیا گیا۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، ساری دنیا کے لیے کھڑا کیا گیا، سارے عالم کے لیے کھڑا کیا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے۔ تم نے دنیا کو لیڈ کرنا ہے، تمہیں دنیا کی امامت کرنی، تمہیں دنیا کی رہنمائی کرنی، تمہیں دنیا کے لیے رول ماڈل بننا ہے، تمہیں دنیا سے فساد ختم کرنا ہے، تمہیں دنیا سے شر ختم کرنا ہے، تمہیں دنیا میں خیر کو عام کرنا ہے، تمہیں دنیا میں خیر کو قائم کرنا ہے، عدل کو قائم کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں کم و بیش ایک ہی الفاظ ایک جگہ فرمایا، کونوا قوامین بالقسط، کھڑے ہو جاؤ قسط کے، عدل کے قائم کرنے والے بن کر۔ یہ تھوڑی کہ دنیا ہمارے فیصلے کرے، ٹرمپ بیٹھ کر ہمارے فیصلے کرے، نیتن یاہو بیٹھ کر ہمارے فیصلے کرے، یا مرحوم UNO، مرحوم بلکہ مرحومہ، وہ مرحومہ UN بیٹھ کر ہمارے فیصلے کریں، نو۔ G7 بیٹھ کر ہمارے فیصلے کریں، G13 بیٹھ کر ہمارے فیصلے کریں، نو۔ تمہیں دنیا کے فیصلے کرنے تھے، تمہیں دنیا کی امامت کرنی تھی، تمہیں اس بڑے کام کے لیے کھڑا کیا گیا۔ اور کیوں تمہیں کھڑا کیا گیا؟ تمہیں بہترین کہا گیا نا، ایک اور انداز سے بہترین کہا گیا۔ یہ آیات ماضی قریب کے بھی خطاب جمعہ میں بیان ہوتی رہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں، البقرہ آیت 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح تمہیں امت وسط بنایا، بہترین امت بنایا۔ کیوں؟ تم لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی دینے والے بنو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کی گواہی دینے والے ہو جائیں۔ یہ دنیا پر اللہ کے دین کی گواہی دینا، 1,00,000 انبیاء رسول کو پہلے چنا تھا اللہ نے، 1,24,000 پلس رسولوں کو، انبیاء کو اللہ نے پہلے منتخب کیا تھا اپنے دین کی نمائندگی کے لیے۔ اب ختم نبوت کے بعد تمہیں چنا گیا ہے۔ You are the chosen people of Lord today۔ قرآن بتاتا ہے سورہ الحج کی آخری آیت میں 78 میں، ہوا اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے اب تمہیں چن لیا اس کام کے لیے جس کام کے لیے پہلے اللہ نے 1,00,000 انبیاء رسول کو چنا تھا۔ So we are the chosen people of Lord۔ اگر یہ کام کریں تو عزت ہے، یہ کام کریں تو عظمت ہے، یہ کام کریں تو ہم خیر امت ہیں، یہ کام کریں تو بہترین امت ہیں۔ یہ اس بڑے مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں کھڑا کیا، ہم امت مسلمہ ہیں۔ اگلی بات، اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے کیسی امت تیار کر کے ہمیں دی۔ آج تو گھر گھر میں جھگڑا ہے، سگے بھائی سے جھگڑا ہے، جائیداد پر جھگڑا ہے، اور چیزوں پر جھگڑا ہے، گھروں کے اندر گالم گلوچ، گھروں میں لڑائی جھگڑے، گھروں کے کیسز جو ہیں وہ کبھی عدالت کے اندر، کبھی چوراہے پر بیٹھ کے ہم طے کر رہے ہیں۔ مگر رسول اللہ نے تو امت قائم کر کے نہیں دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ نے جو امت قائم کر کے دی وہ گلوبل امت ہے، نسل نہیں، علاقہ نہیں، زبان نہیں، رنگت نہیں، ایک کلمے کی بنیاد پر۔ اور کیا عظیم الشان امت ہے، بلال حبشہ کے رضی اللہ تعالی عنہ، اور سلمان فارس کے، پرشیا کے رضی اللہ عنہ، اور صہیب روم کے ہیں رضی اللہ عنہ۔ حبشہ کے بلال، فارس کے سلمان، اور روم کے صہیب کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کس چیز کا نام گلوبلائزیشن ہے۔ دنیا آج ہمیں گلوبلائزیشن کا درس دیتی ہے، اسلام میں وہ جان تھی اور ہے اور رہے گی، یہ ساری انسانیت کو ایک پیش پہ کھڑا کر سکتا ہے۔ اور رسول اللہ نے صرف یہ الفاظ نہیں کہے، سورہ حجرات آیت نمبر 10 میں، انما المؤمنون اخوہ، بلا شبہ تمام کے تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ صرف کہہ کے نہیں دکھایا، کر کے دکھایا ہے، بھائی بھائی بنا کر دکھایا ہے۔ اور وہ انصار مدینہ کی ایثار کی مثالیں، وہ ان کی سیکریفائس کی مثالیں جو قرآن بیان کرتا ہے سورہ حشر آیت نمبر 9 میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو پریفرنس دیتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود کتنے ضرورت مند کیوں نہ ہو۔ یاد آگے واقعات، ایک گھر سے کھانا چلتا ہے، ایک روایت کے مطابق 7 گھرانے، ایک روایت کے مطابق 12 گھرانے، جس گھر سے کھانا چلا لوٹ کر اسی گھر میں واپس آ گیا۔ یہ بھی زمین و آسمان نے نظارے دیکھے۔ یہ گلوبل امت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قائم کر کے عطا کر کے گئے ہیں۔ آج ہم کہاں کھڑے، بات آگے آئیں گی۔ یہ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ نمبر 1، اس امت کی جڑ اور بنیاد میں اسلام کا خمیر ہے، مسلم ہونا، سرنڈر کرنا اللہ کے سامنے، میری مرضی نہیں، میری عقل نہیں، میرا دماغ نہیں، میری چاہت نہیں، اللہ کا حکم، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا، یہ اسلام۔
اس امت کو تو کھڑا اسی بنیاد پر کیا گیا۔ نمبر 2، یہ امت بڑے کام کے لیے کھڑی کی گئی، اپنی ذات کے لیے نہیں جینا، اپنے چند مادی مفادات کے تحت جھک نہیں جانا دنیا کے سامنے، بلکہ اللہ نے اس امت کو امت مسلمہ قرار دیا، خیر امت قرار دیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ اس پر عائد کیا، شہادت علی الناس کی ذمہ داری اس پر ڈالی۔ اتنے بڑے کام کے لیے اس امت کو منتخب کیا گیا۔ اور تیسری بات، اللہ کے رسول جو امت بنا کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زبان کی بنیاد پر نہیں، وہ رنگ کی بنیاد پر نہیں، وہ نسل کی بنیاد پر نہیں، وہ برادری کی بنیاد پر نہیں، وہ خاندانی بنیاد پر نہیں، وہ کسی خطے کی بنیاد پر نہیں، وہ کلمے کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت ہمیں عطا کر کے گئے۔ ایک چھوٹا سا نظارہ جمعے میں دیکھ لیتے ہیں، 5 وقتہ نماز میں دیکھ لیتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، چاہے ہمارا کوئی بچہ کیمبرج سسٹم میں پڑھ رہا ہو یا نارمل میٹرک سسٹم میں پڑھ رہا ہو، ایک ہی صف میں کھڑا ہوگا آ کر۔ کیا خیال ہے؟ ریزرو بکنگ ہے کسی کی یہاں پر؟ نہیں، بس وہ مؤذن صاحب کے لیے کہا جاتا ہے میں ان کو پیچھے کھڑا ہونا ہوگا، اور 1-2 ذمہ دار لوگ اہل علم بھی ہوں ساتھ، ٹھیک ہے، کوئی ریزرو بکنگ نہیں۔ ایک کمپنی کا CEO اگر لیٹ آئے گا پیچھے بیٹھے گا بھائی، اور اسی کمپنی کا اگر باہر کھڑا ہونے والا گارڈ ہوگا پہلے آئے گا تو وہ کہاں بیٹھے گا؟ بولے پہلی صف میں۔ یہ تو باہر کچھ اور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، نظام چلانے کی وہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں، گریڈز ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن رنگت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر اور خطے کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے یہ امت کا تعمیر نہیں فرمائی، اس کلمے کی بنیاد پر۔ اور حبشہ کے بلال ہوں اور سلمان ہو فارس کے اور صہیب و روم کے، ایک ہی صف میں کھڑا کیا انہیں محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی بات، یہ امت جو اسلام کی بنیاد پر، جس کی جڑ اور بنیاد میں خمیر میں اسلام موجود، یہ امت جو چوزن ون ہے، منتخب ہے اللہ کی، یہ امت جسے رسول اللہ نے ترتیب دیا اس قرآن کے ذریعے، اپنے اسوہ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ امت جسے کلمے کی بنیاد پر جوڑ کر کھڑا کیا، اس امت نے جب ان تقاضوں کو پورا کیا، اسلام کی روش کو اختیار کیا، ان ٹوٹیلٹی اسلام کو اختیار کیا، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھا، محض اس کو ثواب اور رسالے کی ثواب کی کتاب نہ سمجھا، محض صرف برکت کی کتاب نہیں سمجھا، عمل کی کتاب سمجھا، ہدایت کی کتاب سمجھا، انقلاب کی کتاب سمجھا، جب امت نے اسے تھاما تو اللہ نے اسے عروج عطا کیا ہے۔ آئیے اس عروج کا مختصر سا ذکر آپ کے سامنے۔ اس امت کا عروج وہ مادی وسائل کی بنیاد پر نہیں، مادی وسائل ہونے چاہیے، دنیا کے وسائل کا علم ہونا چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، ریسرچ ہونی چاہیے، پروویژن ہونی چاہیے، کوئی ایشو نہیں، مگر مسلمان کا بھروسہ وسائل پر نہیں ہوتا، مسبب الاسباب پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ چنانچہ قرون اولا، اولین دور، رسول اللہ کا دور صلی اللہ علیہ وسلم، 313 کے سامنے 1000 کھڑا ہے نا، بدر کا موقع ہے، وسائل کس کے پاس تھے؟ ہزار کے پاس۔ گھوڑے کس کے پاس تھے؟ اونٹ کس کے پاس تھے؟ تلواریں کس کے پاس تھیں؟ نیزے کس کے پاس تھے؟ رقص و سرور کی محفلوں کے اسباب کس کے پاس تھے؟ روپیہ پیسہ کس کے پاس تھا؟ 1000 کے پاس۔ اور 313 اپنی سی کوشش کر کے آئے، اور وہ جنگ کے لیے تو نکلے بھی نہیں تھے، وہ تو نکلے تھے اصل میں تجارتی قافلے پر ہار ڈالنے کے لیے۔ ڈیسائیڈنگ فیکٹر کیا ہوا؟ ڈیسائیڈنگ فیکٹر کیا تھا؟ اللہ کس کے ساتھ تھا؟ بولیے بھائی، 313 کے ساتھ۔ کیوں؟ 313 اللہ کے ساتھ مخلص تھے، جن میں سے وہ مہاجرین میں جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آئے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئے اللہ کے پکار پر، اللہ کے ساتھ وہ کمیٹڈ، تو اللہ ان کے ساتھ تھا، اور اس دن کو اللہ نے یوم الفرقان قرار دیا ہے، فرق کر دینے والا دن۔ دا کرائٹیریا، اس کو دیکھ کر تم سمجھ جاؤ کہ ایمان والے اگر اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہوں تو اللہ کی مدد ان کی شامل حال ہوتی ہے۔ پھر ظاہر کی ترقی، ظاہر کے اسباب، ظاہر کے وسائل کافروں کے پاس، دین دشمنوں کے پاس کتنے کچھ نہ ہو، وہ اللہ والوں کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکتے۔ لیکن نکتہ کیا ہے؟ یہ اللہ والے تھے، یہ اللہ کے ساتھ کمیٹڈ تھے، یہ اللہ کے ساتھ سنسیئر تھے، یہ اللہ کے ساتھ مخلص تھے، اللہ ان کے ساتھ تھا۔ اور سنیے، ان صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس قرآن کو اپنا عملی منشور بنایا، مینیفیسٹو بنایا ہے۔ اس قرآن کی تلاوت راتوں میں رو رو کر اللہ کے حضور تہجد کی نماز میں، اسی قرآن سے ایمان کی آبیاری۔ قرآن کہتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن جو زندہ کلام ہے، وہ قرآن جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں اللہ نے عطا کیا، تقدیروں کو بدل دینے والا قرآن ہے۔ نوٹ کیجئے،
وہ رات تقدیروں کو بدل دینے والی رات، اس تقدیروں کو بدلنے والی رات میں یا تقدیروں کے فیصلے کیے جانے والی رات میں انسانیت کی تقدیر کو بدلنے والا قرآن اللہ نے عطا کیا. اس قرآن کو انہوں نے تھاما ہے اور اس کو زندگی کا عملی دستور بنایا. اللہ ان کے ساتھ تھا. اور اللہ خود فرماتا ہے سورہ نور آیت نمبر 55 میں، آیت استخلاف کہتے ہیں، خلافت کی عطا کیے جانے کی بشارت اور گڈ نیوز والی آیت، سورۃ النور آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ نے تم میں سے ان سے وعدہ کیے جو واقعتاً ایمان والے ہوں. ہماری طرح محض معاف کیجئے گا زبان کے دعوے کرنے والے نہیں، واقعتاً ایمان والے، حقیقی ایمان والے. قرآن ایک اور جگہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں، آل عمران آیت 139، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. یہ جو واقعتاً ایمان، سبحان اللہ، صحابہ کے ایمان کا تو اللہ معیار قرار دیتا ہے قرآن میں. سورۃ البقرہ میں بالکل پہلے پارے کے آخر میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان ایسے لائیں جیسے اے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پائیں گے. ان کے ایمان کا تو اللہ نے کرائٹیریا قرار دیا ہے. بہرحال سورہ نور آیت 55، اگر واقعتاً ایمان والے ہو، نیک عمل کرنے والے ہو تو اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ضرور ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا. کسی ایک پروگرام میں، مجھے یاد نہیں وہ پوڈ کاسٹ تھا یا کچھ اور پروگرام تھا، میں نے عرض کیا کہ آج کچھ دینی طبقات میں سے بھی بعض حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ خلافت کا نام نہ لو بھائی، خلافت پر بات نہ کرو، خلافت پر بات کرو گے تو فلاں اٹھا کے لے جائیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو قرآن سے خلافت کا لفظ نکال دیں سورہ البقرہ میں، یا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یاد کرو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک بات یہ رکھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال کیا. اللہ نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں سورہ صاد میں فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلافت عطا کی. سبحان اللہ، خلیفہ بنایا. تو کیا قرآن سے الفاظ نکال دیں؟ کیا ہمارے ہاں نماز تراویح میں یا ادروائز قرآن پڑھا جائے اور جب یہ آیات آئیں تو ان آیات کو اسکپ کروا دیں؟ بھئی کیا ہو گیا آخر؟ ہاں کچھ لوگوں نے خلافت کے لفظ کو جو ہے وہ بدنام کیا، وہ داعش ہو، IS ہو، یا ہمارے لٹریچر کے اندر خلیفہ گری کا لفظ آتا ہے، یا ہماری سلینگ لینگویج میں چوراہوں پر لڑکے کھڑے ہو کر کہتے بہت زیادہ تو خلیفہ گیری کر رہا ہے، تو یہ غلط ہے. اس کی مذمت ہونی چاہیے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، نہ کہ خلافت کے تصور کو ہم معاذ اللہ الرجک ہو جائیں اس سے اور اس پر بیان کرنا چھوڑ دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان صحابہ سے اللہ نے وعدہ فرمایا واقعتاً ایمان پر ہوگے اور نیک عمل کرو گے تو اللہ زمین میں خلافت عطا کرے گا. پھر کیا ہوا؟ پھر دنیا خلافت راشدہ کو دیکھتی ہے. چند تاریخی واقعات کو زیادہ ہائی لائٹ کر کے جو لوگ فتنہ پھیلاتے ان کے جوابات اپنی جگہ پر موجود ہیں. البتہ گاندھی جیسے شخص کو لیٹ 30s میں اپنے کینڈیڈیٹس کو جو انتخابات میں حصہ لینے جا رہے تھے، گاندھی جیسے شخص کو کہنا پڑا کہ میرے پاس تمہارے سامنے سسٹم چلانے کے لیے، نظام چلانے کے لیے سوائے ابو بکر اور عمر کے کوئی مثال میں تمہارے سامنے پیش نہیں کر سکتا رضی اللہ تعالی عنہما. یہ گاندھی کو کہنا پڑ رہا ہے. اور قائد اعظم کو کیا کہنا پڑا؟ قائد اعظم کو کہنا پڑا کہ مغرب کے کیپٹلسٹ سسٹم نے، سرمایہ دارانہ نظام نے دنیا کو غلام بنا کر چھوڑا ہے. اب ہمارا فرض ہے، اللہ نے ملک خداداد پاکستان دے دیا، اب ہمارا فرض ہے کہ خلافت راشدہ کو سامنے رکھیں اور وہاں سے اصول اور رہنمائی اور گائیڈنس لیں اور عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے پیش کریں. دس از قائد اعظم. ابھی میں لبرلز کی اور سیکولر مائنڈڈ لوگوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا، ان کو تو سائڈ پہ رکھ دیں ایک طرف، قرآن کی بات کر رہا ہوں. ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. گاندھی کو وہاں سے کوٹ کیا، غیر مسلم ہندو ہے، اور قائد اعظم بہرحال اس قوم کے بانیان میں سے ہیں، اس ملک کے بانیان میں سے. ہی واز ویری کلیئر. ان خلافت راشدہ کے ادوار کو دیکھیے، سیدنا عمر کا دور دیکھیے. آج اسکینڈینیوین کنٹریز میں سوشل ویلفیئر آپ کو مجھے نظر آتی ہے، ان کے سسٹمز بنانے چلانے والوں کو ماننا پڑتا ہے. یس وی آر دا فالوئنگ عمر's لا، ہم عمر کے دیے ہوئے قوانین کو نافذ کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر کبیر. وہ فالو کریں تو دنیا ان کی تعریفیں کرے. خیر مباحث وہاں پر بھی ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ سوسائڈ بھی وہیں ہوتی.
دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں انہی ملکوں میں ہوتی ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ سائیکو پیشنٹ انہی ملکوں میں، دنیا میں سب سے زیادہ نفسیاتی امراض ادھر ہی پائے جائیں گے۔ لیکن اگر سیدنا عمر کی خلافت سے اور ان کے نظام سے کچھ خیر لیا تو ملا ہے ان کو، کچھ خیر لیا تو ملا ہے ان کو، اور آج ہم ان سے متاثر ہو کر ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور اپنے قرآن کو اور اپنے رسول کی تعلیم کو اور صحابہ کرام کی خلافت راشدہ کو بھلا دیتے ہیں۔ بہرحال دنیا میں کیا ہوا، ان صحابہ کی قائم کردہ اسلامی حکومت اور خلافت کو دنیا آج پڑھتی مطالعہ کرتی ہے، جنہوں نے اس قرآن کو صرف ہماری طرح ایک ثواب کی کتاب، ایک برکت کی کتاب، اور اب تو مرحومین کے لیے، مر جائے گا تو ثواب کے لیے پڑھیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اٹس ناٹ اے ڈیڈ بک، اٹس اے لیونگ بک۔ It's not meant for the dead people, it's meant for the living people۔ بھائی زندہ کلام ہے، زندوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں۔ ہاں ہم نیک بنے، ماں باپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ، ہم قرآن پڑھیں، نماز ادا کریں، نیک کام کریں، ثواب کی دعا کریں، انشاءاللہ ہمارے مرحومین پر اللہ رحم فرمائے گا، ہم قائل ہیں اس چیز کے۔ بٹ قرآن is not meant for the dead people, it's the living book for the living people۔ قرآن کہتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تمہارے لیے رہنمائی موجود، اٹس فار یو، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ ان صحابہ نے قرآن کو کتاب انقلاب کے طور پر لیا، زندگی کے دستور اور مینیفیسٹو کے طور پر لیا، تو ان کی سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں اسلام نافذ دکھائی دیتا ہے، اور اتنا عدل ملا، سبحان اللہ۔ ایرانی جاسوسوں نے سیدنا عمر کو کسی درخت کے نیچے آرام سے لیٹے ہوئے دیکھا تو ایرانی جاسوس کیا کہتا ہے، عمر تم عدل کرتے ہو، جسٹس کرتے ہو، سکون سے درخت کے نیچے سو جاتے ہو، ہمارے والے ظلم کرتے ہیں، وہ محلات سے باہر نکل نہیں سکتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایران کے جاسوس۔ عدل کرتے ہو تم، عمر تم عدل کرتے ہو، جسٹس کرتے ہو، سکون سے سوتے ہو، ہمارے والے محلات سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جسٹس، یہ عدل، یہ کیچ ورڈ ہے رسول اللہ کی تعلیم کا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 15 میں، سورہ شورا کی آیت نمبر 15 میں فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں۔ تو صحابہ نے جسٹس کی باتیں نہیں کی، محض ہماری طرح بیٹھ کے واعظ و نصیحت نہیں کیا، جسٹس کو اسٹیبلش کر کے دکھایا۔ سو مچ سو جب مسلمانوں کی تاریخ میں آپس کی جنگیں ملتی ہیں، اس میں حسین پہلو ہیں، وہ تفصیل کا موقع بھی نہیں ہے، ملتی آپس کی جنگیں، مگر آپ بتائیے اس تاریخ میں جب مسلمانوں کے درمیان آپس میں جنگیں ہوئیں تو مسلمانوں کے زیر تحت جو غیر مسلم ذمہ بن کر رہتے تھے، انہوں نے ریوولٹ کیا ہے، انہوں نے بغاوت کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جتنے حقوق یہ ہمیں دے رہے ہیں ہمارے اپنے والے بھی نہیں دے سکتے۔ سو مچ سو اس درمیان میں چاہے آپس کی جنگیں تھی مسلمانوں کی یا کسی اور کے ساتھ جنگ کا معاملہ تھا اور صحیح معنی میں وہ رعایا کی کفالت نہیں کی جا سکی، تو ان ذمیوں نے اس پیریڈ میں جزیہ ادا کیا تھا وہ ان کو واپس کیا گیا۔ جزیہ گالی نہیں ہے، جزیہ غیر مسلم اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول کر کے دیتا ہے، اور اس کی جان، سنیے، جان، اس کا مال، اس کی آبرو، اس کا عقیدہ، اس کی مذہبی عبادت گاہ اور اس کا گھر کی حفاظت کرنا، اس کی جان، مال، آبرو، اس کا عقیدہ، اس کا مذہبی مقام، عبادت گاہ اور اس کا گھر، اس کی حفاظت اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی، کیونکہ اس نے اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول کیا۔ تو اس دوران میں جب آپس کی جنگیں تھیں یا اور کوئی جنگی حالات تھے اور اگر رعایا کی صحیح طور پر کفالت نہیں ہو سکی تو مسلمان حکمرانوں نے ان غیر مسلموں کے جزیے کو جو ادا کر چکے تھے واپس کیا ہے۔ تو ان کو بھی کہنا پڑا بھائی یہ لڑ لیں گے مگر ہمارا بھلا انہی کے ساتھ ہے، ہم ان کو چھوڑ کر اپنوں کی حکمرانی میں جانا پسند نہیں کرتے۔ یہ ہے خلافت راشدہ۔ اور کیا تھا؟ جب نور قرآن کا میسر آیا، سبحان اللہ، جب مسلمانوں کی فکر میں اور سوچ میں قرآن کا نور تھا، ایمان دلوں میں تھا، قرآن کا نور تھا، تو دنیا بھی انہوں نے ایکسپلور کی ہے۔ اور وہ دور بھی گزرا جب یورپ میں جب ڈارک ایجز تھیں، جب یورپ تاریک تھا، تو یورپ کے نوجوان کہاں جاتے تھے پڑھنے کو؟ مسلمانوں کی یونیورسٹیز میں، قرطبہ جاتے تھے، آج ہم نے قرطبہ نام ہی تبدیل کر دیا اس کو۔ ابو علی سینا، عقائد سے اختلاف اپنی جگہ پر، ایوی سینا کر دیا اس کو، نام ہی بدل دو تاکہ لگے کہ یہ یورپین سارٹ آف ہے، یورپین سارٹ آف ہے۔ نہ
جب یہ یورپ ڈارک اسٹیجز میں تھا، ناخن ان کے بڑے بڑے ہوتے تھے، نہاتے یہ لوگ نہیں تھے، گندے یہ لوگ تھے بیچارے، اس وقت نور ہم نے ان کو دیا تھا. کیوں؟ اصل نور ہمارے پاس تھا، وہ وحی کا نور ہمارے پاس تھا. اس کے تابع رہ کر جب دنیا کو ہم نے ایکسپلور کیا تو 1000 برس امامت دنیا کی کم و بیش ہمارے پاس رہی. دنیا کو ہم نے گائیڈنس دی ہے، اور دنیا سے لوگ، یورپ سے لوگ کھنچ کر ہمارے پاس بغداد میں آئے، قرطبہ میں آئے، جہاں طب، سائنس، عدل، تہذیب کے مراکز موجود تھے. ہاں اس کے بعد کایا پلٹی ہے، اس کے بعد ہم نے جو کچھ کیا وہ آگے آ رہا ہے. یہ ہمارا عروج کا ٹائم تھا، یہ ہمارا گولڈن پیریڈ رہا ہے، آئیڈیل رسول اللہ اور خلفائے راشدین کا دور ہے. اس کے بعد اس کوالٹی میں کمی واقع آئی ہے، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے سب کچھ بالکل ختم ہو گیا. یہ غلط فہمی ہے، سب کچھ بالکل ختم نہ ہوا. 1000 برس تک اس کے اثرات دنیا میں محسوس کیے گئے ہیں. پھر ہم سو گئے، اور واقعتاً سو گئے ہیں، اور واقعتاً سوئے ہوئے ہیں. اب آئی تصویر کا دوسرا رخ، امت کے زوال کی بات. آج زوال کی کیفیت کیا ہے؟ دنیا میں 2 ارب کلمہ پڑھنے والے ہم مسلمان، 57 مسلم ممالک ہمارے پاس، وہ بھی مرکزیت ہماری ختم ہو گئی، رہی صحیح خلافت عثمانی 1924 میں ختم ہو گئی. 57 کنٹریز ہمارے پاس، افغانستان کو قبول نہیں کرتے، اس سے 57 پہ رکے ہوئے. اور 2 ارب کلمہ پڑھنے والے، 2 بلین مسلم پاپولیشن آن دا ارتھ. کچھ اور بھی ہمارے پاس ہے، اربوں کے پاس تیل کی دولت ہے، اربوں کے پاس اتنی دولت ہے بعض مرتبہ ان کو پتہ بھی نہیں. ایٹمی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، ایٹم بم بنا کے پاکستان بنا کر بیٹھا ہوا ہے. میزائل ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، بہترین افواج ہمارے پاس ہے. ڈرون ٹیکنالوجی ترکیہ کی بہت اوپر جاری. اکنامک پروگریسو ماڈل ملیشیا کا دیکھا جا رہا ہے جناب. یہ سب کچھ ہے، مگر پچھلے 100 برس میں سب سے زیادہ لاشیں کس کے گرے؟ ہمارے. کشمیر، فلسطین تو 70 برس سے اوپر ہو گئے. چیچنیا، بوسنیا ماضی میں بھگت چکے، اور فلسطین آج بھی سلگ رہا ہے. اور فلسطین، کشمیر، چیچنیا، بوسنیا، افغانستان، عراق، لیبیا کا خاتمہ، عراق کی تباہی، اور اب ایران پر جنگ کا مسلط کیا جانا. سب سے زیادہ سستا خون کس کا؟ ہم مسلمانوں کا. سوچیں، ذرا سوچیں، اگر دل بیدار ہو اور آنکھیں کھلی ہوں اور دماغ فوکسڈ اگر ہو، ہمارے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تھا. ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم رسول اللہ کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم آخرت کو نہیں مانتے، ہم خیر امت نہیں، ہم چوزن ون منتخب شدہ امت نہیں، پھر ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. اب آئیے اس کی وجوہات کی. پہلی وجہ اللہ کے دین کے تصور کا محدود ہو جانا. کچھ عرصے پہلے یہاں میں نے کلام بھی کیا تھا کہ ہم نے اسلام کو انگریزی والا ریلیجن بنا دیا، اور اب ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے. تو واٹ از ریلیجن، واٹ از سیکولرزم، اس کو ڈیفائن کیا تھا انگریزی کی ڈکشنری سے، اور دین کو ڈیفائن کیا تھا عربی الفاظ سے، قرآن پاک سے. وہ پرانی بات ہے، خطاب جمعہ میں تفصیل آ گئی تھی. لیکن آج ہمارا بگڑا ہوا تصور کیا ہے کہ تم ہر بات میں اسلام کو کھینچ کر کیوں لے آتے ہو. ہمارے تو اوپر بیٹھے ہوئے اتنے الرجک ہیں کہ سینٹ کے اندر وہاں کے سینیٹرز نے جو کمیٹی خاص ان کی فائنانس کے حوالے سے، اور شاید اسلامک فائنانس کے حوالے سے، ان کو یہ بھی پسند نہیں کہ اسلامی بینکس میں جو خواتین نوکری کرتی ہیں وہ کہتے ہیں ان کو عبایا پہننے کی پابندی کیوں لگائی. اسلامی بینکنگ کے بارے میں ہمارے تحفظات اپنی جگہ، عورت کا اصل مقام گھر اور اصل ذمہ داری گھر اور اولاد کے تعلق سے یہ نقطہ اپنی جگہ، یہ بحث کا نقطہ اس وقت نہیں. مگر سینٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ عورت کی عبایا سے پریشانی کیوں ہے؟ اگر ہماری ایک بہن بیٹی چادر لے لے بی بی فاطمہ الزہرا کی اور عائشہ صدیقہ کی تو مسلمان سینیٹرز کو پریشانی، اور آپ کی ہماری فورسز کے اندر لڑکیاں پتلونے پہن رہی ہیں اس پہ آپ کو ٹینشن نہیں ہے. واٹ از دس نان سینس؟ یہ کیا معیار ہے بھائی؟ ایک بہن بیٹی پردہ کر لے، چادر لے لے، کوٹ پہن لے، عبایا پہن لے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اسی قوم کی بیٹیاں فورسز کے اندر نوکریاں کریں، پتلونے پہن کر مردوں کی طرح گھومیں، اور جسم کے معاف کیجئے گا نشے و فراز بھی ظاہر ہوں، اس پر ان سینیٹرز کو کوئی پریشانی نہیں. یہ کون لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہمارے پاس؟ یہ کون ہمارے نمائندے ہیں بھائی؟ کون ہے آخر یہ لوگ؟ Are they the Senate members of Islamic Republic of Pakistan? Shame on them. شرم آنی چاہیے لوگوں کو، اور ہماری بھی آنکھیں کھولنی چاہیے بھائی. سارا تمہیں الرجی کا معاملہ اسلام سے، سیکولرزم پروموٹ ہو، ایتھیزم پروموٹ ہو، بے حیائی پروموٹ ہو، فحاشی پروموٹ ہو، گستاخیاں ہوتی ہیں، ہم چیخ چیخ کے تھکے نہیں، چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے اس کے خلاف.
اس پہ کوئی پریشانی نہیں. عبایا سے تمہیں کیا پریشانی ہے؟ چادر سے تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ہاں بڑی چادر سے تمہیں آخر پریشانی ہے تو کیا پریشانی؟ یہ ہمارا بگڑا ہوا تصور دین کے بارے میں. بس 2 رکعت جمعے کی ادا کر کے مطمئن ہو جاؤ، یا شاید 2 رکعت عید کی ادا کر کے مطمئن ہو جاؤ کہ اسلام ہمارا پورا ہو گیا. دیٹس اٹ. مسجد میں اللہ کے سامنے جھکے، باہر جا کے کسی اور کی مان لی. ادھر اللہ اللہ کی، باہر جا کے سودی اکاؤنٹ بھی کھولا ہوا ہے، سودی انویسٹمنٹ بھی ہو، رشوت بھی چلے، 2 نمبر کا کام بھی چلے، کمیشن بھی چلے، قوم کا لوٹا جائے. ایف بی آر والے بیٹھ کے قوم کو لوٹے، خود کہتے 700 ارب روپے کی کرپشن ایف بی آر کے اندر موجود ہے. یہ کیا تصور ہے ہمارا دین کا؟ اور وہ دین جو خوشی غمی میں، جو معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، عدالت میں ہر جگہ دکھائی دے، اس کو ہم نے فراموش کر دیا تو ذلت تو بنتی ہے نا ہماری. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. سورۃ البقرہ آیت 85. تم کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو، ایک حصہ نہیں مانتے. کچھ احکام کو مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے. کچھ احکامات الہی پر عمل کرتے ہو، کچھ پر عمل نہیں کرتے. جو تم میں سے یہ حرکت کرے، اللہ کے احکامات میں ڈویژن کرے، کچھ مانے کچھ نہ مانے، اس کی قبولیت تو الگ کی بات ہے. اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی ہو. ذلت اور رسوائی اللہ کہہ رہا ہے سورہ بقرہ آیت 85. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں لوٹایا جائے. دس از دا ورڈکٹ فار اللہ سبحانہ وتعالی. اگر کسی کو انالیسس چاہیے آئیے قرآن سے لے لے کیوں ذلیل ہیں آج ہم دنیا میں. نمبر 1 اللہ کے دین کے بارے میں تصور کا محدود ہونا. جب تصور محدود ہوگے تو کہاں اسلام عدالت میں، کہاں اسلام معیشت میں، کہاں اسلام معاشرت میں آئے گا. تو ذلت تو مقدر بنے گی، پہلی بات. دوسری بات 1924 کے بعد کی کیفیت. 1924 کیوں ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ رہی صحیح مرکزیت مسلمانوں کی تھی، اور وقت کے خلیفہ کی طرف سے اگر کوئی فتویٰ جاری ہوتا تو آج ہمارے مفتیان کرام کی طرح وہ فتویٰ پبلش نہ ہوتا تھا، وہ نافذ ہوتا تھا. پرانی بات کئی مرتبہ عرض کر چکے. حاصل اس کا جب برطانیہ میں اسٹیج شوز کا پلان بنا اور رسول اللہ علیہ السلام اور امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کی شان میں گستاخیوں کا پلان تھا، تو وقت کے خلیفہ نے برطانیہ کے سفیر کو بلا کر بتایا کہ روکو اس کو. کہ جی وہ تو ٹکٹس بک چکے ہیں، پھر تلوار لا کے رکھ دی، تلوار فیصلہ کرے گی. حالانکہ رہی صحیح خلافت تھی، ختم ہو گئی 1924 میں، مگر ایک مرکزیت تھی. تو کم سے کم سفیر کی ٹانگیں تو کاپیں. اس سے کہا کہ اگر اس نے فتویٰ جاری کر دیا تو مصیبت پڑ جائے گی. رہی صحیح خلافت تھی. دیٹ واز ناٹ آئیڈیل خلافت دور فار اس، بٹ ان کو پتا تھا مسلمانوں کی مرکز. آج ایک کیا 1000 فتوے جاری کیجئے، اس کا ریفیوٹ بھی آ جاتا، ریبٹل بھی آ جاتا، چل رہا ہے سب کچھ، نافذ تھوڑی ہو رہا ہے. تو خلافت تھی، رہی صحیح تھی، مرکزیت تھی، تو فتویٰ نافذ ہوتا تھا. آج کیا ہے؟ آج 57 مسلم ممالک ہیں اور غیروں نے بڑا اچھا تقسیم ہمیں کر کے آج ہمیں لڑا دیا آپس کے اندر. ادھر افغانستان کے ساتھ تم ٹینشن میں رہو، ادھر بھارت تمہیں در اندازی کی کوشش کرے، ادھر حوثیوں کو کھڑا کر کے سعودی عرب کے خلاف، اور مسلمانوں کو آپس میں لڑواؤ. اور آج بھی دنیا میں ٹریڈ کا بہت بڑا حصہ اسرائیل کے ساتھ UAE اور ترکیہ کا ہے. اب تک ماننے کو تیار نہیں ہے، اب تک یہ سیدھے ہونے کو تیار نہیں. تو اس طرح کروا کے ان کو آپس میں لڑانے کی کوششیں کی جائیں. اور آگے دیکھ لیں مشرق وسطیٰ میں آگ بھڑک گئی. ادھر کے دفاعی معاہدے، ادھر کے دفاعی معاہدے، پوری امت کا معاہدہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر یورپین کمیونٹی EU بن سکتی ہے، زبان الگ، خطے الگ، ملک الگ، تو مسلمان ایک کلمے پہ جمع کیوں نہیں ہونے کی کوشش کر سکتے؟ اگر نیٹو کا اتحاد مسلمانوں کو مٹانے اور دبانے ختم کرنے کے لیے بن سکتا ہے تو مسلمانوں کے دفاع کے لیے 57 مسلم ممالک کا دفاع کا معاہدہ کیوں نہیں ہو سکتا نیٹو کی طرز کے اوپر؟ لیکن نہیں. اگلی بات جو اللہ کے رسول نے فرمایا، وہن کی بیماری. قوم ایک دوسرے کو مل کر تم پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گے. کئی مرتبہ حدیث شریف آ چکی ہے سنن نبی داؤد میں، یا رسول اللہ ہماری تعداد کم ہوگی. نا تم بلندم کثیر، بہت تعداد ہوگی. آج 2 ارب ہیں، مگر 2 ارب کیا ہیں؟ پانی کی جھاگ کے سوا کچھ نہیں. کیوں؟ ایمان کی دولت نہیں، قرآن سے تعلق نہیں، دنیا کی محبت. حضور فرما رہے آگے صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی یا رسول اللہ کیا تعداد ہماری کم ہوگی؟ نا تمہاری تعداد تو بہت ہوگی. یا رسول اللہ پھر ایسا کیوں ہوگا کہ لوگ مل کر ہم پر حملہ کریں گے؟ تم میں وہن پیدا ہو جائے گا. حضور وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. ہمارے حکمراں بھی امریکہ کی چادر چھوڑنے کو تیار نہیں، جا کے مل کے اپنی جو ہے وہ اوبیڈینس کا پرچار کرتے. عربوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ نہیں امریکہ کی چادر تو چھوڑ نہیں سکتے ہم، امریکہ کا کمبل تو چھوڑ نہیں سکتے ہم. کیا ہے آخر؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. جتنے بادشاہ دنیا سے مر کے چلے گئے کیا لگے گئے؟ یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. کہتے قبر سے ہاتھ باہر نکال کے رکھ دینا، یہ دیکھو جی سکندر کیا لے کے گیا دنیا سے. نتھنگ.
مگر اس دنیا کے محبت میں ڈوبو گے اور موت سے تم نفرت کرو گے تو قومیں چن چن کر تمہیں ماریں گی، مل مل کر تمہیں ماریں گی۔ یہ محمد مصطفیٰ الصادق والمصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس امت کی حالت آج اب دیکھ لیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اور کئی اور وجوہات ہو سکتی۔ ایک اور قرآن بتاتا ہے سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں، سورہ روم آیت 41، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی تری میں فساد مچا لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وہ کرتوت کیا ہے؟ انفرادی سطح پر دیکھ لیں، قرآن کو ہم چھوڑیں، مسجد کو ہم بیاباد رکھیں، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور گالم گلوچ منافقین کی صفات، سود، رشوت خوری کا معاملہ، کرپشن کا معاملہ، لوٹ مار کا معاملہ، وراثت میں بیٹیوں کو حصہ بہنوں کو حصہ نہ دینا، نیچے سے اوپر تک آپ دیکھ لیں۔ اگر یہ سب فساد ہے تو نتائج سامنے، یہ سب بے عملی ہے، گناہ ہے، سرکشی ہے، بغاوت ہے، نتائج ہمارے سامنے۔ یہ ہمارے کرتوتوں کے نتائج ہم پر مسلط ہے۔ قرآن بتاتا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 30 میں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو مسائل تم پر آتے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ بہت سی باتوں کو تو اللہ اگنور کر دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج سب کچھ ہم پر مسلط۔ آخری بات اس ضمن میں، اب کیا کریں بھائی؟ مرثیہ تو کہہ دیا میں نے آپ کے سامنے، لیکن ہم سے مرثیہ کہنے والے تھوڑے ہی ہیں کہ لوگوں کو کنفیوز کر کے گھر بھیجیں۔ بات تو آ گئی ہے، وجوہات آ گئی، وہی حل ہے۔ پہلا حل، راہ نجات کیا ہے؟ قرآن سے زندہ تعلق، وہ قرآن جو دلوں میں گھر کر جائے، وہ قرآن جس کی تلاوت بھی ہو مگر تدبر و فہم کے ساتھ، وہ قرآن جسے کتاب ہدایت کا توبہ اپنے لیے میں جانوں اور مانوں، وہ قرآن جو کتاب انقلاب تقدیروں کو بدل دینے والا، اور وہ قرآن جو امت کو جوڑنے والا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ قرآن کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اور وہ قرآن جس سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان تو کھڑا کرتا ہے، ورنہ آج ایمان مصلی پہ کھڑا نہیں کر رہا، عروج کہاں سے ملے گا؟ دوبارہ جملہ پہلے بھی آیا ہے، آج ہمارا ایمان بستر سے مصلی پہ کھڑا کر رہے، فجر میں چیک کر لیں تو انقلاب کہاں سے آئے گا بھائی؟ اور اس نقطے کو سمجھیں، یہ بڑی کڑوی بات ہے یار، آپ لوگ بڑے ڈھیلی ہلکی ہلکی، یہی تو اصل بات ہے۔ اوپر اوپر نعرے ہوں اور اندر خانے اللہ کے ساتھ سرکشی بغاوت ہو تو اللہ کی مدد آنی۔ اور نوٹ کیجئے گا، اللہ کی مدد کے بغیر مسلمانوں کا معاملہ حل نہیں ہوگا۔ سنیے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے کڑوی بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ، صرف دنیا چاہیے، صرف دولت چاہیے، صرف پیسہ چاہیے، صرف اختیار چاہیے، کافر بن جاؤ بھائی۔ فرعون، نمرود، شداد، حامان، قارون، ابو جہل، ابو لہب، کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ دنیا ملی، خوب ملی، ڈنگے کی چوٹ پر ٹکا کے ملی ان کو، ماشاءاللہ۔ یہ ذرا ایک لفظ خاص نوجوانوں کے لیے میں نے استعمال کیا ہے، خوب ملی، بن جاؤ کافر، لے لو دنیا۔ لیکن مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے دعوے دار ہو تو اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہو جاؤ، ایمان دل میں ہوگا تو عروج ملے گا، وہ ایمان قرآن سے ملتا ہے، اس قرآن سے تعلق کی مضبوطی۔ نمبر 2، انفرادی سے اجتماعی سطح کی اصلاح۔ انفرادی اصلاح کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو، فرما برداری کی طرف آؤ، اللہ کے سامنے رو لو، گڑ گڑا لو، سچی توبہ کر لو، فرائض کو ادا کرنے پر آ جاؤ، حرام کو چھوڑ دو، گناہوں کو جس کی تفصیل آ گئی یہ چھوڑو بھائی، یہ میرے اور آپ کے بس میں۔ وہ سوال آ سکتا ہے امت کا زوال ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ امت آپ اور میں ہی تو ہیں، میں اور آپ مل کر ہی تو امت بنے نا، تو مجھے اور آپ کو ہی سیدھا ہونا پڑے گا۔ یہ تو ہمارا فوراً کر سکتے ہیں بھائی، نمازوں کی پابندی کر لو، گناہوں کو چھوڑنا شروع کر دو، حرام کو چھوڑنا شروع کر دو، اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا، اپنے آپ کو دین کی طرف لانا شروع کر دو، سرکشی کو تو چھوڑ دو، یہ تو فوراً کر سکتے ہیں ہم، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اگلی بات، تفرقے بازی کو چھوڑو، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ آل الحدیث، یہ فلاں، یہ فلاں، بہت ہو گیا بھائی، بہت ہو گیا۔ امت کٹ رہی ہے، مارنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ بریلوی ہے کہ دیوبندی ہے کہ اہل حدیث ہے کہ شیعہ ہے کہ سنی، سب کو مارتے ہیں، وہ دیکھ کے مارتے ہیں، بولے وہ ہمیں ایک ماننے کو تیار، ہم ایک ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ اپنے اختلافات کو نیچے رکھو، بڑا مشن محمد مصطفیٰ کا تھامو صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا فکری ذخیرہ قرآن کا تھامو۔ جب سوچ اونچی ہوگی تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم پریشان نہیں ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کی طرف آنا۔ صحابہ نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا، اسلام کو قائم اور نافذ کر کے دکھایا، اور اسی کے ساتھ اللہ کی نصرت کا وعدہ۔ وہ 313 والی بات آئی تھی نا، قرآن پاک بتاتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر
7 میں سورہ محمد کی آیت نمبر 7، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ایمان والوں اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے، اس کے دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطیاں عطا کر دے گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ ہے جناب ہمارے نزدیک قرآن سے تعلق، انفرادی سطح پر گناہوں کو چھوڑنا، تفرقے کو چھوڑ کر امت مسلمہ بننا، بڑے مشن کو تھامنا جو رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت اللہ کے دین کے نفاذ کی محنت میں لگے گی تو اللہ ہمارے شامل حال ہوگا۔ یہ ہے جو آج 31 جولائی سے تنظیم اسلامی تقریباً 3 ہفتے کی مہم ہم شروع کر رہے ہیں، تنظیم اسلامی کی زیر اہتمام، جس کا عنوان ہم نے رکھا امت مسلمہ کی حالت زار و راہ نجات۔ اس دوران میں 5 اگست یوم استحصال کشمیر بھی آئے گا، بلکہ یوم استحصال کشمیر بھی آئے گا، اس پر بھی بات کریں گے۔ 14 اگست آئے گی، پاکستان پر بھی بات کریں گے۔ سوال آ سکتا ہے پاکستان کے تو اپنے حالات خراب ہیں، تو امت مسلمہ کا حصہ پاکستان بھی ہے نا بھائی، بار بار بات کی، اس مہم کے دوران بھی بات کریں گے، آزاد کشمیر پر بھی بات کریں گے، پریس ریلیز ہم نے جاری کر دیا، اس کو بیان کرنے کا اس وقت نہیں ہے، کے پی پر بھی بات کریں گے، بلوچستان پر بھی بات کریں گے، اور جو امت کا مسئلہ ہے وہی پاکستان کا مسئلہ ہے۔ قرآن کو تھامو، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔